اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں جو زیر درس چل رہی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اس میں 3 انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ نمبر 1 کہ ہم نے اپنا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ مکمل کا معنی ہوتا ہے کہ مقصود حاصل ہو گیا ہے، رہنمائی مکمل ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتممت علیکم نعمتی کا لفظ ذکر فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے اپنی نعمت پوری کر دی ہے۔ مکمل کرنا اور پورے کرنے میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ اتممت کا معنی یہ ہے کہ اب کسی اور چیز کی حاجت نہیں رہی۔ پہلے کا معنی یہ ہے کہ مقصود حاصل ہو گیا ہے، ضابطہ مکمل ہے، اور دوسرے کا معنی یہ ہے کہ اب کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت اور حاجت نہیں رہی۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے دین کا تذکرہ کرتے ہوئے دینکم، تمہارا دین، ہماری طرف، بندوں کی طرف نسبت کی ہے، اس لیے کہ دین بندوں کے اعمال کا نام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنے بندوں کی طرف کی۔ اور اتممت علیکم نعمتی، نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ میں نے تمہارے لیے اپنی نعمت تمام کر دی ہے۔ نعمتیں چونکہ اللہ ہی کے فضل کا نتیجہ ہوتی ہیں، اسی کے کرم سے، اسی کی عنایت سے نصیب ہوتی ہیں، اس لیے نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب رکھا ہے۔ اور تیسرا احسان یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ تمہارے لیے دین اسلام پر ہمیشہ کے لیے میں راضی ہو گیا ہوں، یعنی دین اسلام اس امت کو عطا ہوا ہے، دین اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کا انتخاب کیا ہے، تو یقیناً اس امت پر یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا انعام ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ دین مکمل اور تمام ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس میں فرائض، واجبات، آداب، مستحبات، حلال حرام کے تمام احکام آ گئے ہیں۔ اس سے بسا اوقات ذہن اس طرف چلا جاتا ہے کہ اجتہاد اور استنباط شاید یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے بھی تھوڑا سا ہمارا ذہن صاف ہونا چاہیے۔ اجتہاد اور استنباط، قرآن اور سنت سے مسائل کا اخذ کرنا، یہ بھی قرآن اور سنت ہی کا حصہ ہے۔ چنانچہ مثال کے طور پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خمر کا تذکرہ کیا ہے کہ میں نے تم پر خمر حرام کی ہے۔ خمر کا ترجمہ کرتے وقت عام طور پر ہم شراب سے کر لیتے ہیں۔ عربی میں خمر اس شراب کو کہتے ہیں جو انگوروں کا پانی نچوڑ کر پھر اس پانی کو رکھ دیا جائے یہاں تک کہ اس میں نشہ پیدا ہو جائے، اس کو خمر کہتے ہیں۔ اب قرآن پاک میں صرف خمر کی حرمت کا تذکرہ ہے، اور عربوں کے ہاں اس وقت خمر ہی استعمال ہوتی تھی، جبکہ مختلف علاقوں میں مختلف طرح کے نشے استعمال ہوتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، پاؤڈر ہے، چرس ہے، افہیم ہے، بوٹی ہے، اور انگوروں کے علاوہ اور بہت ساری چیزوں سے شراب، نشہ آور چیز بنائی جاتی ہے، اور جس کو انرجی ڈرنک وغیرہ اور اس قسم کے نام دیے جاتے ہیں، اور ہر علاقے کی شراب کا اپنا ذائقہ ہے، اپنا اثر ہے، تو بے شمار چیزیں ہیں
جو بطور نشے کے استعمال ہوتی ہیں۔ اب اگر قرآن پاک میں صرف لفظ خمر کو دیکھیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ انگوروں سے بنائی گئی خمر شراب کے علاوہ باقی شاید کوئی بھی حرام نہیں ہے۔ تو علماء نے اسی اہل علم نے خمر کے لفظ میں غور کیا کہ آیا حرمت کی وجہ انگوروں کا پانی ہونا ہے یا نشہ ہونا ہے؟ تو بات یہ سمجھ میں آئی، اور یہ بھی قرآن پاک کے اشارات سے سمجھ میں آئی۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ صحابہ کرام میں پیش آیا کہ انہوں نے شراب پی، ابھی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، بعد میں نماز پڑھی، نماز میں آیات غلط پڑھ لی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا کہ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ یہاں پر خمر کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ نشے کی حالت میں ہوا کرو تو پھر نماز نہ پڑھا کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اصل حرمت کی وجہ نشہ ہے، انگور کا پانی ہونا نہیں ہے۔ چنانچہ کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے، اگر خمر یا کوئی بھی نشہ آور مشروب پڑا سرکہ بن جائے تو اس کا استعمال جائز ہے، اور اگر سرکہ پڑا شراب بن جائے، اس میں نشہ پیدا ہو جائے تو اس کا استعمال ناجائز ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اصل حرمت کی وجہ نشہ ہے، چنانچہ ہر وہ چیز حرام ہوگی جس کے اندر نشہ ہوگا۔ اگر سارے اہل علم اس بات پر اتفاق کر لیں تو اس کو اجماع کہہ دیتے ہیں، اگر کچھ کی رائے اور ہو اور کچھ کی رائے اور ہو تو اس کو قیاس کہہ دیتے ہیں، اور اس سے وہ قیاس مراد نہیں ہے جو مشرکین یا ان پڑھ اور ایسے جاہل لوگوں میں گمان خیالات مشہور اور معروف ہوتے ہیں، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اہل علم کا قرآن و سنت میں غور کر کے کسی نئی چیز کا حکم بیان کرنا، اس کو اجماع یا قیاس سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ تو بہرحال قرآن پاک، سنت رسول اور اسی طرح اہل علم کا اجماع، اور اس کی گارنٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عنایت فرمائی ہے کہ میری امت کبھی بھی باطل پر مجتمع نہیں ہوگی، یعنی میری امت کے اہل علم ایسا قیامت تک نہیں ہوگا کہ کسی غلط بات پر اتفاق کر لیں۔ یعنی اگر اہل علم کسی بات پر اتفاق کر لیتے ہیں تو یہ اس کے حق ہونے کی دلیل ہے، اس کی گارنٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمائی ہے۔ تو اس لیے یہ بھی قرآن اور سنت کی حکم سے ہی ہمارے لیے ایک حجت کا درجہ رکھتی ہے۔ اور مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ قرآن پاک بھی اصول اور ضابطوں پر مشتمل ہے، سنت رسول اس کی تشریحات ہیں، اور ان تشریحات کی روشنی میں رہتے ہوئے اہل علم بہت ساری چیزوں کو ہمارے لیے آسان کرتے ہیں، اسی کو اجماع اور قیاس کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہاں پر کئی احسان ذکر کیے، اور پھر یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ دین اسلام ہی اب نجات کا راستہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین تو اب اللہ کے نزدیک معتبر صرف اسلام ہی ہے، اسلام کے علاوہ اور کوئی راستہ معتبر نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ یہ وہ دین ہے جس کو رسول لے کر آئے، یہ دین حق ہے اور سب دینوں پر غالب آ کر رہے گا، اور غالب آیا ہے، اور اب اس کے علاوہ کوئی اور دین معتبر نہیں ہے۔ اور قرآن پاک میں یہ بھی واضح ہے وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جس نے دین اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کا اتباع کیا تو یہ ہرگز بھی قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہ شخص جو دین اسلام کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرے گا آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں شمار ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں شمار ہوگا۔
اس لیے معتبر دین اب صرف دین اسلام ہے جو مکمل بھی ہے اور اس میں اتمام بھی پایا جاتا ہے، اور اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے اس کے دین ہونے کے طور پر راضی ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس دین کی قدر کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس پر پوری طرح عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔